اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے مستفید بھی ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نایاب موضوعات تلاش کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں جو کہ آپ کے علم و معرفت میں اضافے کا باعث بنے۔ اسی سلسلے میں ہماری آج کی ویڈیو جناب نوح علیہ السلام کی کشتی اور اس کی تیاری سے متعلق ہے۔ اس ویڈیو میں پیش کیے گئے مطالب یقیناً ہمارے بہت سے خواتین و حضرات کے لیے بالکل نئے اور حیران کن ہوں گے، لیکن اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم روز کی طرح آپ سے یہ گزارش کرتے چلیں کہ ہماری جو بھی ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے عزیز و اقارب اور علمی حلقوں میں شیئر کرنا مت بھولیں، اور اس طرح سے علوم آل محمد کی نشر و اشاعت میں حصہ دار بنے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ ناظرین، جناب نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب طوفان آیا تو دنیا کی تمام آبادی ختم ہو گئی اور صرف وہی بچ سکے جو اس وقت اس کشتی میں موجود تھے۔ جناب نوح علیہ السلام کو یہ کشتی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس سلسلے میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بعثت کے فوراً بعد سے ہمہ وقت تبلیغ میں مصروف رہتے تھے، اور اس مقصد کے لیے نہ دن دیکھتے تھے اور نہ رات کی پرواہ کرتے تھے۔ انہیں جب کسی جگہ پر مجمع نظر آتا تو وہاں تشریف لے جاتے اور تبلیغ کے فرائض انجام دیتے، حتیٰ کہ راتوں میں بھی وہ لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر کہتے کہ اے لوگو، اس امر کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے رد عمل میں لوگ انہیں دیوانہ کہتے، انہیں برا بھلا کہتے اور انہیں اس قدر پتھر مارتے کہ وہ اکثر پتھروں کے ڈھیر میں دب جایا کرتے۔ رات کو جبرائیل علیہ السلام آ کر اپنے پروں کے ذریعے انہیں اس پتھروں کے ڈھیر سے باہر نکالتے اور اپنے پروں کو ان پر پھیر کر انہیں تندرست کرتے۔ پھر جب صبح ہوتی تو جناب نوح پھر تبلیغ شروع کر دیتے۔ قبلہ نجم الحسن کراروی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں بیان کیا ہے کہ یہاں تک بھی ہوا کہ ان کو ڈنڈوں سے مار مار کر اور اپنے خیال میں لوگوں نے ہلاک کر کے ٹاٹ میں لپیٹ کر ان کے گھر کے پاس ڈال دیا، اور خداوند عالم نے ان کو پھر تندرست کر دیا۔ جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال کی عمر پائی۔ اس لیے اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ باپ اپنے بیٹوں کو اپنے ہمراہ لے جا کر حضرت نوح علیہ السلام کو دکھاتے اور یہ وصیتیں کرتے کہ یہ دیوانہ ہے، اس کی بات پر تم کبھی مت چلنا۔ ایک مرتبہ اسی طرح ایک شخص نے جب اپنے لڑکے کو نوح علیہ السلام کو دکھا کر یہی وصیت کی تو اس لڑکے نے باپ کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین کر جناب نوح علیہ السلام کے سر پر اس زور سے مارا کہ جناب نوح کا سر پھٹ گیا۔ ناظرین، جب لوگوں کے ظلم حد سے بڑھ گئے اور جناب نوح علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو انہوں نے دست دعا بلند کیے اور اللہ سے گزارش کی، یا بار الہ، اس دنیا میں ایسا کوئی نہیں جس کی نسل سے کوئی صاحب ایمان پیدا ہو، لہٰذا میری تجھ سے یہ درخواست ہے کہ ان کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ، اور اے میرے مالک، ایک عالمگیر طوفان اب تو جاری کر دے کہ یہ سب ہلاک ہو جائیں۔ ناظرین، اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کی یہ درخواست سن لی اور جناب نوح کو حکم دیا کہ اب طوفان کا انتظام کر دیا جائے گا اور انہیں ہلاک کر کے ایک نئی قوم پیدا کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جناب نوح کو حکم دیا کہ تم کھجور کے درخت اگاؤ، یعنی ان کے بیج زمین میں بو دو۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ خداوند عالم نے جناب جبرائیل کے ہاتھوں کچھ درخت بھیجے جو جناب نوح نے زمین پر لگا دیے، یہاں تک کہ 40 سال گزر گئے اور درخت بڑے ہو کر تیار ہو گئے۔ پھر بحکم الہی یہ درخت کاٹے گئے اور روایت کے مطابق ان کے 1,00,000 تختے تیار کیے گئے۔ اس کے بعد حکم خداوندی پہنچا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بتائے ہوئے اصول پر کشتی بناؤ۔ ناظرین، علامہ مجلسی کا بیان ہے کہ تختوں کی تراش اور کشتی کی تیاری کے لیے بہت سے آدمیوں کی ضرورت، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ مالک، کچھ مددگار درکار ہیں۔ چنانچہ حکم ہوا کہ اعلان کرا دو
کہ جو کوئی کشتی بنانے میں مدد کرے گا اس کے لیے لکڑی کے برادے کو چاندی اور سونے کے ذرات میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا لوگ اس کشتی کی تیاری کے لیے مزدوری کرنے پر راضی ہو گئے۔ ثعلبی کی روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم اور مشورے کے مطابق کشتی تیار کی جانے لگی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل اس کشتی کی پیمائشیں اور نقشے ترتیب دیتے، یعنی آج کی زبان میں اس کا لے آؤٹ تیار کرتے، اور حضرت نوح علیہ السلام کیلوں سے تختے جوڑتے جاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی تیاری کے لیے جو تختے مقرر کیے تھے ان کی تعداد انبیاء کی تعداد کے مطابق 1,24,000 تھی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان تختوں پر تمام انبیاء کے نام لکھ دیے تھے، لیکن شیطان نے انہیں مٹا دیا تھا، اور یہی عمل بار بار جاری رہا۔ بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے جناب جبرائیل علیہ السلام کے گوشے گزار یہ واقعہ کیا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ آپ سب سے پہلے تختے پر اللہ کا نام لکھیں اور پھر تمام انبیاء کے ترتیب کے مطابق نام لکھتے ہوئے سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تحریر کریں تاکہ شیطان کا جادو دوبارہ نہ چل سکے اور وہ قابو نہ پا سکے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور شیطان بے قابو ہو کر دوبارہ نام مٹانے سے معذور ہو گیا۔ ناظرین، علامہ جزائری نے اپنی کتاب الخرائج میں بیان کیا ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کرنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام نے انہیں کیلوں کی ایک بوری لا کر دی جس میں 1,29,000 کیلیں تھیں۔ جناب نوح علیہ السلام نے جناب جبرائیل کے بتانے کے مطابق کشتی تیار کی اور کیلیں ٹھونکتے رہے یہاں تک کہ 5 کیلیں باقی رہ گئیں۔ جب ان کو حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ لگایا تو وہ چمک اٹھیں۔ جناب نوح نے ماجرا دریافت کیا تو جبرائیل نے کہا کہ یہ کیلیں پنجتن پاک کے نام کی ہیں، محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ اے نوح، پہلی کیل کو کشتی کے داہنی طرف اور دوسری کیل کو کشتی کے بائیں جانب آگے کی طرف، پھر تیسری کیل کو داہنی طرف پہلی کیل کے قریب اور چوتھی کیل کو بائیں طرف دوسری کیل کے قریب، اور پھر 5ویں کیل کو بھی اسی کے قریب ٹھونک دو۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب 5ویں کیل ٹھونکنے لگے تو خون کی تری نظر آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جناب نوح نے گھبرا کر پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیا ماجرا ہے؟ جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ 5ویں کیل جس کے ٹھونکنے سے لکڑی سے خون برآمد ہوا ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ پھر جناب جبرائیل علیہ السلام نے جناب نوح کو واقعہ کربلا کی تفصیل بتائی۔ جناب نوح علیہ السلام نے مصائب امام حسین علیہ السلام سن کر گریہ فرمایا اور قاتلان حسین پر لعنت فرمائی۔ ناظرین، جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کی تیاری کے سلسلے میں یہ بھی قابل ذکر ہے کہ اس کشتی میں پنجتن پاک کے اسماء مبارک کی تختی بحکم خدا نصب کی گئی تھی جو اب دریافت ہو چکی ہے۔ اگر آپ اس تختی کی تفصیل انٹرنیٹ پر ملاحظہ فرمانا چاہیں تو وہ بآسانی دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ حکیم سید محمود گیلانی کی کتاب ایلیا جو کہ بازار سے بآسانی مل جاتی ہے اس سے بھی معلوم کی جا سکتی ہے۔ بہرحال ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی جد و جہد سے طویل کشتی تیار ہوئی۔ کشتی کے طول و عرض اور پیمائشوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ مورخ یعقوبی نے 300 ہاتھ اس کی لمبائی اور 50 ہاتھ اس کی چوڑائی تحریر کی ہے۔ مورخ خاوند شاہ ہروی نے 660 گز اس کا طول یعنی لمبائی اور 300 گز عرض یعنی چوڑائی اور 33 گز اس کشتی کی بلندی لکھی ہے۔ مورخ طبری نے اس کشتی کو 1200 گز لمبا اور اس کا عرشہ یعنی جسے انگریزی میں ڈیک کہتے ہیں 60 گز چوڑا تحریر کیا ہے۔ لیکن ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کشتی کی لمبائی 1200 ہاتھ اور چوڑائی 800 ہاتھ اور اس کی بلندی 80 ہاتھ بیان فرمائی ہے جو کہ حیات القلوب جلد 2 میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، یہی قول اس سلسلے میں حجت اور قابل اعتبار ہے۔ کتاب عجائب القصص میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے یہ خواہش کی
کہ کسی ایسے شخص کو زندہ کریں جو طوفان نوح کا واقعہ بیان کرے اور اس کی حیثیت بتائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھا کر اسے زندہ کیا اور اس سے واقعہ طوفان دریافت کیا۔ اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت عیسیٰ نے کشتی کی پیمائش دریافت کی تو اس نے بتایا کشتی 1200 ہاتھ لمبی تھی۔ مورخین کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہونے والا کعب بن سام بن نوح تھا۔ ناظرین، جب جناب نوح علیہ السلام یہ کشتی بنا رہے تھے تو لوگ انہیں دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، پانی کا نام و نشان نہیں اور اتنی بڑی کشتی تیار ہو رہی ہے۔ حضرت نوح ان سے کہتے تھے کہ مذاق مت کرو اور ایمان لاؤ، ورنہ اپنے اس غرور اور سرکشی کا مزہ چکھ لو گے۔ طوفان آئے گا اور سب کے سب ڈوب جاؤ گے، مگر آپ کی بات پر کسی نے کان نہ دھرا۔ بالآخر وہ وقت آ ہی گیا جس کا ذکر حضرت نوح کیا کرتے تھے۔ ناظرین، طوفان آنے کا منظر کچھ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی مقام مسجد کوفہ میں اپنے اس آہنی تندور میں روٹیاں پکا رہی تھی جو کہ حضرت حوا علیہ السلام کا تھا کہ دفعتاً اس میں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ ناظرین، یہ تندور کا مقام آج بھی مسجد کوفہ کے صحن میں موجود ہے۔ انہوں نے دوڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کو آگاہ کیا۔ ادھر سے اللہ نے جناب نوح کو پیغام بھیجا، اے نوح، میں نے تمہارے اہل و عیال اور مومنین کو بچانے کا وعدہ کیا ہے، میں انہیں ہلاکت سے بچاؤں گا۔ اب تم فوراً سب کو لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اپنے ہمراہ تمام مخلوقات کا ایک ایک جوڑا لے لو۔ جناب نوح علیہ السلام کی اس کشتی کے 3 طبقے اور 90 خانے تھے، یعنی اس کشتی کے 3 فلورز یعنی 3 فرش اور 90 کمرے تھے۔ جناب نوح اپنی کشتی میں خود بھی سوار ہوئے اور اپنے بال بچوں کو بھی سوار کیا اور تمام مخلوقات کے جوڑے بھی لے لیے۔ اس سلسلے میں بیان یہ کیا جاتا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے بار الہ، تمام مخلوقات کے جوڑے فوراً اکٹھے کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، لہٰذا تو میری مدد فرما۔ تو ارشاد ہوا کہ میں سب کو بھیج دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ساری مخلوق جس کا کشتی میں سوار کرانا مقصود تھا، ایک ہوا کے جھونکے سے حضرت نوح تک پہنچ گئی اور انہوں نے سب کو سوار کر لیا۔ کشتی کے سب سے نچلے فلور میں درندے اور چوپائے رکھے گئے، درمیانی طبقے یعنی مڈل فلور میں یا سینٹرل فلور میں کھانے پینے کی چیزیں سٹور کی گئیں، اور اوپر کے طبقے میں یعنی اپر فلور میں انسانوں کو ٹھہرایا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ دوسرے ہی طبقے میں پرندے بھی تھے۔ جانوروں میں چونکہ چیونٹی سب سے چھوٹی تھی اور اس کے کچلے جانے کا اندیشہ تھا، لہٰذا اس کو سب سے اوپر والے فلور پر رکھا گیا۔ ایک روایت ہے کہ تمام جانوروں کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں ستائیں گے، لہٰذا شیر اور بکری سب ایک ساتھ پرامن طریقے پر ٹھہر گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ تابوت جو حضرت آدم علیہ السلام نے شمشاد کی لکڑی سے تیار کیا تھا، دوسرے طبقے میں، اور ایک اور روایت کے مطابق تیسرے طبقے میں رکھا۔ ناظرین، یہ وہی شمشاد کا بنا ہوا تابوت ہے جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے اور یہودی اس کی تلاش میں ہیں۔ اس کے بعد سب کو ہدایت کر دی گئی کہ کوئی نر اس کشتی پر اپنی مادہ سے نہ ملے۔ ناظرین، قرآن مجید میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کے لوگوں کو سوار کراتے وقت اپنے فرزندوں اور بیویوں کو حکم دیا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ سام، حام، یافس اور ان کی مومنہ بیوی امورا نے ان کا حکم مانا اور سب کے سب فوراً کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن ان کا ایک فرد جس کا نام کنعان تھا، جو کہ حضرت نوح کے نطفے سے نہ تھا بلکہ اپنی ماں کے دوسرے شوہر سے متولد ہوا تھا، نے کشتی میں جانے سے انکار کر دیا۔ اس پر جناب نوح علیہ السلام نے ان کو کشتی میں سوار ہونے کے لیے متعدد بار کہا، مگر انہوں نے انکار کیا، اور کنعان نے جناب نوح سے کہا کہ آپ ہماری فکر چھوڑیں، بلند و بالا پہاڑ کھڑے ہیں، ہم ان پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے، طوفان ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کنعان نے جس پہاڑ کو دیکھ کر اس کی بلندی پر بھروسہ کیا تھا وہ کوہ نجف تھا، جو اس وقت سب سے بلند پہاڑ تھا۔ فرزند نوح نے جب اس پہاڑ کا حوالہ دیا تو خدا نے اسے نرم ریت میں تبدیل کر کے شام کی طرف اڑا دیا، پھر اس جگہ دریا بہنے لگا۔
جس کا نام نے رکھا گیا۔ پھر وہ دریا خشک ہو گیا، اور خشک ہونے کو عربی میں جف کہا جاتا ہے۔ بالآخر کثرت استعمال سے یہ نئے جف کی بجائے نجف کہلانے لگا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت آدم، حضرت نوح اور حضرت علی علیہ السلام کی مقدس قبور موجود ہیں۔ بہرحال پانی بڑھتے بڑھتے اس قدر بلند ہوا کہ دنیا کے بلند ترین پہاڑ سے بھی 15 ہاتھ اونچا ہو گیا، اور ایک روایت کی بنا پر پانی اس قدر بلند ہوا کہ کشتی آسمان تک جا پہنچی، اور دنیا کی تمام چیزیں پانی کے نیچے غرق ہو گئیں، اور تمام مخلوقات ختم ہو گئیں۔ کثیر روایات میں ہے کہ صرف ایک خانہ کعبہ تھا جو ڈوبنے سے بچ گیا۔ ناظرین، اسی لیے خانہ کعبہ کو بیت العتیق بھی کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ پانی جب بلند ہوا اور خانہ کعبہ کے قریب پہنچا تھا تو وہاں پہنچ کر اس نے بھنور کی شکل اختیار کر لی، اور وہ خانہ کعبہ کے گرد حلقہ بنا کر آسمان تک بلند ہو گیا۔ اس نے اپنے سے باہر والے پانی کو خانہ کعبہ تک آنے سے روک دیا تھا۔ ناظرین، کشتی پانی میں کئی ماہ سفر کرتی رہی۔ بالآخر جب کربلا کی سرزمین پر پہنچی تو پانی میں شدید بھنور پیدا ہوا، اور کشتی اس گرداب میں پھنس گئی۔ جناب نوح علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھی تو پریشان ہو کر عرض کی کہ بار الہ، یہ کیا ماجرا ہے اور یہ کون سی جگہ ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ اے نوح، اس وقت تمہاری کشتی اس مقام پر ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ عرض کی کہ مالک، اس مقام پر یہ تلاطم کیوں ہے؟ ارشاد ہوا، اے نوح، یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر اہل بیت محمد کی کشتی خشکی پر خون میں غرق ہوگی، لہٰذا جناب نوح علیہ السلام نے قاتلان آل محمد پر نفرین کی تو یہ گرداب تھم گیا اور کشتی سکون میں آ گئی۔ ناظرین، کئی ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے بارش کو رکنے کا حکم دیا، پھر زمین کو حکم دیا کہ وہ اس پانی کو جذب کر لے، لہٰذا زمین نے یہ سارا پانی اپنے اندر چوس لیا۔ اس وقت کشتی کوہ جودی پر موجود، پانی کے اترنے سے یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام تمام مخلوقات کو لے کر کشتی سے نیچے اترے اور دنیا کی دوبارہ آباد کاری میں مشغول ہو گئے، اور اپنی وفات تک اسے آباد کرتے رہے۔ اسی لیے جناب نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے متعلقین کا بہت خیال رکھیے، اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔